حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو صدقہ کرنے والا ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ۔ وہ صدقہ کرنے والا شخص جب صدقہ کرے اگر دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور اگر بائیں ہاتھ سے کرے تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرے یا خیرات کرے کھجور کے برابر پاک اور حلال کمائی سے، تو اللہ تعالیٰ پاک اور حلالی کو قبول کرتا ہے اور اس کو پھر اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اس کو پالتا اور بڑھاتا ہے اس خیرات کرنے والے کے لیے جس طرح کوئی پالتا ہے اپنے بچڑے کو، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ صرف طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے ایک بزرگ کا۔ یہ جو بزرگ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی زندگی میں کچھ تجربات، کچھ مشاہدات اور کچھ علم و حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا القاء کرتا ہے۔ اگرچہ وہ شریعت کا درجہ نہیں رکھتی لیکن ان میں ہمارے لیے بعض اوقات بہت سبق ہوتا ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کو صدقہ کرنے کا شوق آیا اور وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا کہ مجھے صدقہ کرنا ہے، میں کیا کروں، مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی کمائی کو حلال اور طیب کریں اور پھر آپ صدقہ کرنے کے لیے آئیں۔ لیکن وہ شخص نہ سمجھا اور کہا کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، جاؤ پھر کرو صدقہ۔ تو اس نے کہا کہ صدقہ ایسے کرنا کہ جو بھی پہلا شخص تمہیں نظر آئے تو اس کے ہاتھ پر جو تم صدقہ کرنا چاہتے ہو اس کو دے دینا۔ بہرحال وہ باہر نکلا تو ایک نابینا شخص اس کو ملا۔ وہ بہت ہی شکل سے محتاج مسکین نظر آیا، چونکہ وہ شخص کا کہنا تھا کہ جو تمہیں پہلے نظر آئے اس کو دے دینا۔ تو اس نے کہا کہ اس لیے بزرگ کا حکم ہے تو اس لیے میں اس کو صدقہ دے دیتا ہوں۔ اس نے اس کو صدقہ دے دیا اور بڑے مطمئن ہو گئے کہ میں نے ایک مسکین محتاج کو ضرورت مند کو صدقہ دیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ شخص کسی سے اگلے دن باتیں کر رہا تھا، چونکہ وہ نابینا تھا تو اسے پتہ ہی نہیں کون میرے پاس سے گزر رہا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کل اس کو صدقہ دیا۔ تو وہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ کل کسی مالدار شخص نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ رات کو شراب پی۔ تو بہت افسوس ہوا، پھر وہ اس شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ وہ صدقہ جو میں نے دیا تھا وہ تو ضائع ہو گیا، وہ غلط کام میں استعمال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم پہلے اپنی کمائی حلال کرو، کیونکہ لا یقبل اللہ الا الطیب، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہی کو قبول کرتا ہے اور حرام کی کثرت بھی اللہ کو متاثر نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو کہا کہ چلو پھر میں تمہیں 1 دینار دیتا ہوں اپنی حلال کمائی سے، یہاں سے نکل کر جو پہلا شخص تمہیں نظر آئے تم اس کو دے دینا۔ وہ باہر نکلا تو ایک شخص بظاہر اچھے حال میں تھا، وہ نظر آیا اور ہوا یوں کہ چونکہ اس نے کہا تھا کہ جو شخص تمہیں پہلے نظر آئے یہ اس کو دینار دینا ہے، تو پہلے وہ تھوڑا سا متردد ہوا کہ میں اس کو دوں یا نہ دوں، بظاہر تو نہیں لگ رہا ہے کہ اس کو صدقہ دیا جائے، لیکن پھر کیا ہے کہ بزرگ کا حکم ہے تو اس لیے حکم سمجھ کر اس کو دے دیا اور پھر اس کا پیچھا کیا کہ کون ہے یہ شخص اور کدھر جاتا ہے، اور وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور دیکھا کہ وہ شخص ایک پہاڑی راستے سے گزرا اور آگے جا کر اس نے کوئی چیز پھینکی۔ تو پیچھے دیکھا تو اس نے کیا پھینکا تھا کہ جب دیکھا تو اس نے ایک مرا ہوا کبوتر پھینکا تھا اور پھر وہ گزر گیا۔ یہ شخص آگے سے جا کر اس کو ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کبوتر کیوں پھینکا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اور وہ بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو راستے میں مجھے یہ مرا ہوا کبوتر مل گیا تو میں نے اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ چلو اور کچھ نہیں تو اس کو اٹھا کر پکا کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گا اور ان کو موت کے منہ سے بچاؤں۔ اب جب کہ اللہ نے مجھے یہ مال دے دیا ہے تو یہ میں مرا ہوا کبوتر جو ہے میں نے پھینک دیا ہے۔ پھر وہ پلٹ کر اس بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ صرف پاک اور طیب ہی کو کیوں قبول کرتا ہے۔ دنیا میں ہم ایک کام اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہوتے ہیں
اور بہت ہی اچھا کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے وعدوں پر بھی یقین نہیں ہوتا ہے اور سمجھتے ہی نہیں کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے حق اور سچ یہی ہے۔ لہٰذا ہم بعض اوقات اس کو غیر اہم سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم ایک طرف ڈال کے اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ کاف میں ہم نے پڑھا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کچھ لوگوں کو یہ خوش فہمی رہتی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور ان کی حرام کاریوں کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، ان کی حرام کاریاں کسی کو نقصان نہیں دے رہی یا ان کو نقصان نہیں دے رہی، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے اور ایک دن ان کی پکڑ آئے گی تو اللہ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس بھول میں وہ غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کے صرف ظاہر پر مت جائیں، اگر ظاہر پر جائیں تو خطا کھائیں گے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے تو اس سے اس کے اندر فرقان پیدا ہوتی ہے، اور جب فرقان حکمت سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ظاہر کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور یہیں سے اس کو میزان ملتا ہے اور پھر اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، بے شک اللہ کیا ہے، پاک اور حلال چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُ أَن يَتَقَبَّلَهُ بِالْيَمِينِ، اور اللہ تعالیٰ اتنی قدردانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں لینے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں اور بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، اور پھر اس نیکی کو ایک پہاڑ کی مانند بنا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے دیے ہوئے صدقے کی چھاؤں میں قیامت والے دن کھڑا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب روز قیامت برپا ہوگا تو آفتاب کو بندوں کے 1 میل یا 2 میل کی مسافت جتنا نزدیک کر دیا جائے گا، اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پسینہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، یعنی کسی کو کمر تک اور کسی کے لیے پسینہ منہ میں لگام بنا ہوگا۔ تو ایسے سنگین ترین حالات میں جب کڑکتی دھوپ سے کلیجہ منہ کو آئے گا تو سایہ بہت بڑا انعام الہی ہے، یعنی عرش الہی کا سایہ اس شخص کو نصیب ہوگا جو صدقہ کرنے والا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے وہ غضب الہی کے شعلے کو بجھا دیتا ہے اور پھر بری موت سے بچاتا ہے، اور نفلی صدقہ کو پوشیدہ کرنا ہی افضل، اور پھر رمضان کے مہینے میں عام دنوں کی نسبت جو ہے وہ صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور پھر رمضان میں تو سخاوت کی وہ انتہا کر دیتے تھے۔